لیکن کچھ لوگوں نے لغت کا سہارا لیتے ہوئے معاویہ کے نام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، معاویہ کا معنی تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں معاویہ کا معنی بھونکنے والا ہے۔ استغفر اللہ، یہ جواب آپ نے یاد رکھ لینا ہے۔ گرامر کی روح سے یہ کو منہ توڑ جواب دینے لگا ہوں، یعنی میں کھانا کھا رہا ہوں تو میں نے کھانا کھایا، اکل یاکلو، جب ہوگا اکل یؤکلو یعنی انا اوکلو، میں نے آپ کو کھانا کھلایا ہوگا گرامر کی روح سے، کہ معاویہ اس ستارے کو کہتے ہیں جسے دیکھ کر زمین پہ رہنے والے کتے بھونکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اے معاویہ میرے بال کاٹ دو، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ دو جماعتیں بنا رہے ہیں، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے بعد میں ایمان لانے والوں سے افضل ہے۔ ہم صحابہ کی شان اس لیے بیان نہیں کرتے، ہم صحابہ سے محبت ان کے عمل کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم صحابہ کی عزت احترام ان کی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ان کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ نے یہ فرمایا ہی نہیں میں نے صحابہ کو عمل کی وجہ سے جنت دینی ہے، بلکہ فرمایا جس نے محبوب کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، پھر ایمان کی حالت میں فوت ہوا، میں نے اسے جنت کا وعدہ کر دیا ہے، اس میں عمل کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہاشم قریش کا ایک قبیلہ ہے، بنو امیہ کے مشہور فرد ابو سفیان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور ابو سفیان اس بیٹے کا نام معاویہ رکھتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی سے 5 سال قبل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ معاویہ نام دور جاہلیت کے اندر بھی اجنبی نام نہیں تھا، بلکہ دور جاہلیت کے اندر اس نام کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ معاویہ نام انوکھا نہیں تھا، لوگ معاویہ نام رکھتے تھے، ابو سفیان نے اس لیے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا۔ معاویہ کا معنی کیا ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے 5 سال قبل پیدا ہوتے ہیں۔ ابو سفیان بیٹے کا نام معاویہ رکھتا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام ہے معاویہ، اس کا معنی کیا ہے؟ معاویہ کسے کہتے ہیں؟ کیا معاویہ نام غلط تھا؟ توجہ فرمائیے گا، رب العالمین اپنے قرآن مجید کے اندر اعلان فرماتے ہیں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ایک مقام پہ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا۔ نبی علیہ السلام کے سینہ پاک پر نازل ہونے والا قرآن، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمام کے تمام صحابہ کرام پہ میں راضی ہو گیا۔ کلا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سارے صحابہ کرام کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو سفیان رکھتا ہے، ان کا والد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اگر غلط ہوتا تو نبی علیہ السلام کا معمول کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ صدیقہ رفیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، میری اور آپ کی امی جان حضرت عائشہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغیر الاسم القبیح، کہ نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کو اگر کوئی نام قبیح لگتا، اسم القبیح، تو میرے محبوب اس نام کو یغیر الاسم، میرے محبوب اس نام کو تبدیل کر دیتے تھے، میرے محبوب اس نام کو بدل دیتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نام غلط ہوتا، میرے محبوب حضرت معاویہ کا نام تبدیل کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا
حزن کا معنی غم ہوتا ہے، حزن کا معنی غم ہوتا ہے۔ حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جب مسلمان ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ کا نام کیا ہے؟ مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا نام حزن ہے، اسمی حزن، میرا نام حزن ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ نام درست نہیں ہے، بلکہ آج کے بعد تیرا نام سہل ہے، یعنی آسانی کرنے والا، نرمی کرنے والا۔ میرے محبوب نے نام تبدیل کر دیا ہے۔ اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علی بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سمیتہ حرب، میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں نہیں اے علی یہ نام درست نہیں ہے، حرب کا معنی جنگجو ہوتا ہے، اے علی سے یہ نام درست نہیں ہے، بلکہ سمیتہ حسنا، میں نے بیٹے کا نام حسن رکھا ہے۔ پھر 1 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علی بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بیٹے کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نام درست نہیں ہے، سمیتہ حسینا، میں نے بیٹے کا نام حسین رکھا ہے۔ الغرض کان یغیر الاسم القبیح، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نام ناپسند ہوتا، جو نام شریعت میں منع ہوتا، نبی علیہ السلام اس نام کو تبدیل فرما دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام اس نام کو چینج فرما دیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام غلط ہوتا، معاویہ کا معنی غلط ہوتا، میرے محبوب علیہ السلام ضرور معاویہ کا نام تبدیل فرماتے، اور یہ معاویہ نام اجنبی نام نہیں تھا، معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ دور جاہلیت کے اندر بھی لوگ حضرت معاویہ نام رکھتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا۔ محمد بن باقر کے پوتے کا نام معاویہ تھا۔ الغرض محدثین کے نام بھی معاویہ ہے، مسلم شریف کے راوی بھی حضرت معاویہ کے نام پر ہے۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اساتذہ میں معاویہ کا نام ذکر کیا ہے، محدثین کی فہرست میں معاویہ کا نام ہے، اور بھی صحابہ معاویہ ہے، اور بھی تابعین معاویہ ہے، دور جاہلیت میں بھی معاویہ تھے، محدثین کرام کے نام معاویہ ہے، مسلم شریف کا راوی بھی معاویہ ہے، ابو معاویہ حدثنا ابو معاویہ، امام مسلم روایت لیتے ہیں ابو معاویہ سے، ابو معاویہ کا نام ہے معاویہ، معاویہ اچھا نام ہے معاویہ، ہر طرف معاویہ نام رکھا جاتا ہے۔ آج بھی مسلمان اپنے بیٹوں کے نام معاویہ رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے لغت کا سہارا لیتے ہوئے معاویہ کے نام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، معاویہ کا معنی تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں معاویہ کا معنی بھونکنے والا ہے، استغفر اللہ، کیا کہتے ہیں؟ معاویہ کا معنی ہے بھونکنے والی کتیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معنی کا نام کا غلط معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں معاویہ کا معنی کیا ہے؟ بھونکنے والا۔ یہ جواب آپ نے یاد رکھ لینا ہے، گرامر کی روح سے انہیں کو منہ توڑ جواب دینے لگا ہوں، گرامر کی روح سے جواب یاد رکھیے۔ علت کیا ہے؟ لغت کے اندر دیکھیے، معاویہ باب کیا ہے؟ معاویہ ثلاثی مجرد نہیں ہے، ثلاثی مزید فی ہے۔ اب ذرا یہ آپ بات غور سے سن لیں، اور جب دشمنان صحابہ سے یا دشمن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی بات چیت ہو تو یہ آپ نے ان کو جواب دینا ہے۔ جواب کیا ہے؟ پہلے ان کا سوال یہ ہے کہ معاویہ کا معنی کیا ہے؟ بھونکنے والا۔ وہ کہتی ہیں معاویہ کا معنی لغت میں کیا ہے؟ بھونکنے والا۔ جواب سنیے، یہ باب ثلاثی مجرد نہیں ہے، ثلاثی مزید فی ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ ثلاثی مجرد کا معنی یہ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پہ اکل یاکل، اس کا معنی ہوتا ہے کھانا، یعنی میں کھانا کھا رہا ہوں تو میں نے کھانا کھایا، اکل یاکل۔ جب ہوگا آکل یؤکل، یعنی انا اوکل، میں نے آپ کو کھانا کھلوایا۔
میں نے آپ کو کھانا کھلایا. ایک ہوتا ہے مدد کرنا، ایک ہوتا ہے مدد کروانا. قعد یقعد کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا. اور فرشتے جب قبر میں آتے ہیں تو وہاں الفاظ ہے یقعدانہ، یعنی فرشتے لوگوں کو بٹھا لیتے ہیں. خود بیٹھنا بات مزید بھی، کسی خود بیٹھنا ثلاثی مجرد ہے، کسی کو بٹھانا ثلاثی مزید فی ہے. بھونکنا یہ پھر ہوگا آوا یو آوی نہیں ہوگا. آوا یو آوی ثلاثی مجرد نہیں ہے بلکہ یہ ثلاثی مزید فی ہے اور یہ باب مفعلہ ہے. آوا یو آوی معاوتن فہو معاویہ، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے معاویہ. اگر تم معاویہ کا معنی ثلاثی مجرد سے کرتے ہو پھر معنی ہوگا بھونکنے والا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ یہ ثلاثی مجرد نہیں ہے، یہ ثلاثی مزید بھی ہے. اگر ثلاثی مزید بھی لغت کے اعتبار سے گرامر کلو سے اس کے معنی کو سمجھا جائے تو اس کا سادہ ترجمہ یہ بنتا ہے معاویہ اس ستارے کو کہتے ہیں جسے دیکھ کر لوگ بھونکتے ہیں. معاویہ کا مطلب کیا ہوا کہ جسے دیکھ کر کتے بھونکے اسے معاویہ کہتے ہیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سن کر کتے کیا کرتے ہیں؟ بھونکتے ہیں. یہ پھر لغت کا مطلب ہوگا، یہ ترجمہ ہوگا گرامر کی روح سے کہ معاویہ اس ستارے کو کہتے ہیں جسے دیکھ کر زمین پہ رہنے والے کتے بھونکتے ہیں. معاویہ وہ شخصیت ہے. تو یہ تو تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے متعلق. یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. نمبر ایک کہ اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام غلط ہوتا تو نبی علیہ السلام معاویہ کا نام تبدیل کر دیتے، کیونکہ مسیب کا نام تبدیل، مسیب کے دادے کا نام میرے پیغمبر نے حسن کی بجائے سہل رکھا، اور حسن کا حرب کی بجائے حسن رکھا، پھر حرب کی بجائے حسین رکھا. جو بھی کلمہ پڑھنے کے لیے میرے محبوب کی تحریر پہ آتا، آقا کی بارگاہ میں آتا، میرے محبوب اس کا نام اگر غلط ہوتا تو تبدیل فرما دیتے تھے. معاویہ کا نام تبدیل نہیں کیا، اس کا مطلب ہے معاویہ کا نام درست تھا. اور دوسری میں نے آپ کو بات یہ کی کہ معاویہ کا معنی لغت کے اعتبار سے کرتے ہیں کہ بھونکنے والا، لیکن وہ ثلاثی مجرد کا معنی ہے. حالانکہ یہ ثلاثی مجرد ہے ہی نہیں، یہ باب مفعال ہے. ضارب یضارب مضاربہ کے وزن پر آتا ہے، فعل یفعل مفعل کے وزن پر آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھونکوانے والا معاویہ وہ ستارہ ہے جسے دیکھ کر زمین کے کتے بھونکتے ہیں. اب اگلی بات پہ آئیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ایمان چھپایا تھا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ایمان کو چھپایا تھا؟ کسی عام کتاب کا حوالہ نہیں دینے لگا ہوں، صحیح بخاری کا حوالہ دیتا ہوں. صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی حدیث نقل کرتے ہیں. امام بخاری اپنی صحیح کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں کہ 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا. کتنی ہجری کے اندر؟ 6 ہجری کے اندر. پھر نبی علیہ السلام کو واپس بلا دیا گیا، شرائط طے ہوئی، یہ الگ واقعہ ہے. 7 ہجری کے اندر میرے محبوب علیہ السلام نے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے میرے محبوب مکہ تشریف لائے مدینہ سے. اور فتح مکہ کب ہوتا ہے؟ 8 ہجری کے اندر. فتح مکہ کب ہوا؟ 8 ہجری کے اندر. اب ذرا آپ نے توجہ کرنی ہے. 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ میں پھر میرے محبوب واپس جاتے ہیں، 7 ہجری کو آتے ہیں اور 8 ہجری کو فتح مکہ ہوتا ہے. نبی علیہ السلام 6 ہجری کو مدینہ آ جاتے ہیں، پھر 7 ہجری کو مکہ آتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر لیتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرنے لگتے ہیں. جب نبی علیہ السلام نے صفا کی سعی کر لی، مروہ کی سعی کر کے آپ مروہ پہ بیٹھ جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنے بال کٹوانے ہیں، بال کٹوانے والا عمل باقی رہ گیا ہے. میرے محبوب علیہ السلام کے پاس حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں، میرے محبوب کے پاس حضرت عمر فاروق بھی موجود ہیں، میرے محبوب کے پاس حضرت عثمان غنی بھی موجود ہیں. نبی علیہ السلام کے پاس حضرت علی شیر خدا بھی موجود ہیں، طلحہ زبیر سعد سعید بھی موجود ہیں، حضرت بلال حبشی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ تمام صحابہ موجود ہیں. میرے محبوب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، حاضر خدمت ہیں. نبی علیہ السلام مروہ پر موجود ہیں، آپ نے بال کٹوانے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں معاویہ کہاں ہے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ معاویہ کہاں ہے، میرا معاویہ کہاں ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے معاویہ میرے بال کاٹ دو، اے معاویہ میرے بال کاٹ دو۔ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب اپنا سر مبارک کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے معاویہ میرے بال کاٹ دو۔ آپ اصل بات تک پہنچے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے تھے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر نہیں آئے تھے، یہ 7 ہجری ہے، فتح مکہ اگلے سال ہونا ہے۔ 1 سال پہلے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پیغمبر بلوا رہے ہیں۔ اگر حضرت معاویہ کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت معاویہ مومن نہیں تھے، حضرت معاویہ نے ایمان چھپایا ہوتا تو میرے محبوب کدھر بلاتے ہیں؟ یہ میرے محبوب نے بلایا، اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ حضرت معاویہ اندر سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے تھے، حضرت معاویہ نے ایمان چھپایا نہیں تھا۔ آج لاہور کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہتے ہیں منسوب ہیں منہ مبارک، بال مبارک، نبی علیہ السلام کا بستر مبارک شیشے کے اندر بند ہوتا ہے، اور جس کے پاس وہ 2 بال ہوتے ہیں، جس کے پاس وہ 2-4 بال ہوتے ہیں، اس کے پاؤں زمین پر نہیں رکھتے۔ یہ بات سمجھ لیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، جو کہتے ہیں نا خضر علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، سمندر کے اندر رہتے ہیں، سن لیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ یاد رکھ لو، آج جو چیز اس روح زمین پر موجود ہے، آج جو چیز اس وقت اس روح زمین پر موجود ہے، 100 سال کے بعد کوئی چیز بھی موجود نہیں ہوگی۔ میرے پیغمبر کے پھر بال کدھر سے آئے، میرے پیغمبر کا پھر بستر کدھر سے آیا؟ 100 سال کے بعد فرمایا ہر چیز تبدیل ہو جائے گی، نئی چیز آ جائے گی۔ آج جو چیز اس روح زمین پر موجود ہے، 100 سال کے بعد اس کا وجود اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے، 99 سال زندہ رہے، 1 سال پھر بھی بچ گئے۔ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر پہ فوت ہونے والے میرے پیغمبر کے صحابی ہیں، حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کنیت ابو طفیل ہے۔ الغرض جو کہتا ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک میرے پاس ہیں، اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے، اس معاویہ پہ بھونکتے ہو۔ پیغمبر نے سر معاویہ کے قریب کر دیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر کے بال اتارے اور میرے پیغمبر کے ناخن اتار کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیے، اور 50 سال تک میرے پیغمبر کے بال اور ناخن حضرت معاویہ کے پاس محفوظ رہے۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہو اوپر سے ایمان لے کر نہیں آئے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان چھپایا تھا۔ چلو مان لیتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے ہیں، تو آئیے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ حدید پارہ نمبر 27، سورت کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ الحدید پارہ نمبر 27 آیت نمبر 10، ترجمے والا قرآن گھر جا کر پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے ہیں انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا گئے، من انفق انہوں نے اللہ کے راستے میں مال بھی دیا گئے، اولئک اعظم درجۃ، ان لوگوں کے درجے بہت بلند ہیں، یہ لوگ بہت عظیم ہے، من الذین انفقوا من بعد، فرمایا ان لوگوں کی بنسبت یہ زیادہ عظمت والے ہیں، یہ زیادہ شان والے ہیں، یہ زیادہ مقام والے ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا، اللہ نے صحابہ کو 2 گروپوں میں تقسیم کر دیا، صحابہ کی 2 جماعتیں بنا دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے ہیں اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے ہیں ان میں فرق ہے۔ فرمایا پہلے
والے دوسروں والوں سے عظیم ہیں، پہلے والے دوسرے والوں سے بہتر ہیں، پہلے والوں کا درجہ دوسرے والوں سے زیادہ ہے۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى کُلًّا وعد اللہ الحسنى کُلًّا وعد اللہ الحسنى کُلًّا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ دو جماعتیں بنا رہے ہیں، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے بعد میں ایمان لانے والوں سے افضل ہے۔ آگے فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اے دنیا کے نات کے لوگوں، جنت کا وعدہ میں نے سب کے ساتھ کر دیا ہے۔ جو پہلے ایمان لے کر آئے، جو بعد میں ایمان لے کر آئے، فرمایا سن لو کُلًّا وعد اللہ الحسنى، جنت کا وعدہ میں نے سب کے ساتھ کر دیا۔ یہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت شان ہے، بہت مقام ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع اس لیے نہیں کرتے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمارے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے، حضرت معاویہ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہو، بلادری ایک ہو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمارے ساتھ کوئی اور تعلق ہو، کوئی رشتہ ہو، ہم معاویہ کا دفاع اس لیے نہیں کرتے، بلکہ ہم حضرت معاویہ کا دفاع اس لیے کرتے ہیں، وہ میرے پیغمبر کا صحابی ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے، لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر انگلی اٹھائیں، ہم وہ بھی انگلی توڑ دیں گے۔ حضرت صدیق سے لے کر حضرت عامر بن واصلہ، ابو طفیل رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تک 1,24,000 میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ دشمنان صحابہ اور دنیا کے نات کے لوگ میرے پیغمبر کے جس صحابی پہ انگلی اٹھائیں گے، تبرہ بازی کریں گے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ ہم صحابہ کی شان اس لیے بیان نہیں کرتے، ہم صحابہ سے محبت ان کے عمل کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم صحابہ کی عزت احترام ان کی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ان کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ نے یہ فرمایا ہی نہیں میں نے صحابہ کو عمل کی وجہ سے جنت دینی ہے، بلکہ فرمایا جس نے محبوب کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، پھر ایمان کی حالت میں فوت ہوا، میں نے اسے جنت کا وعدہ کر دیا ہے، اس میں عمل کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ پھر مشاجرات صحابہ کو بیان کرتے ہو، صحابہ کرام کا آپس میں اختلافات بیان کرتے ہو ظالموں، یہ کہتے ہو حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی کو بیان کرتے ہو، یہ انشاءاللہ بیان ہوگا اگلے خطبہ جمعہ کے اندر، تو تمام آپ وقت پہ تشریف لے کر آئیں تاکہ آپ اہل تشیعوں کو جواب دے سکیں۔ حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون تھا؟ یہ جو مرزا گیلوی کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مسلم کی حدیث ہے، ہم نے جمعرات کو پڑھی ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ کون؟ باغی گروہ قتل کرے گا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہتے ہیں وہ باغی گروہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گروہ تھا۔ انشاءاللہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کوفہ والوں کے اندر رہتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جن لوگوں نے قتل کیا تھا، انہی نے حضرت عمار بن یاسر کو بھی قتل کیا۔ وہ لوگ کون تھے؟ کہاں سے یہ نسل چلی اور ابھی تک بھی موجود ہیں؟ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی، وقت پہ تشریف لے کر آئیں، خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی لے کر آئیں، تاکہ حقائق لوگوں کے سامنے آشکار ہو جائیں اور لوگوں کو حقائق کا پتہ چل سکے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح فہم عطا فرما دے، اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ ہماری موت آئے، وما توفیقی الا باللہ۔